حاضرین محفل، آج کی اس تقریب میں استاد الاساتذہ جناب ڈاکٹر رفیق خان صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر رفیق خان صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آپ تھوڑا سا وقت دیں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدر محترم جناب عبدالرفیقی صاحب، دیگر شناسان اقبال، میرا پیغام عمل، عشق دستور عمل۔ اگر اس بات پہ آپ عمل کرتے ہیں تو پھر تو بہت کچھ ہے۔ میرا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے نوجوان اپنے اوپر رائٹ فرام دیئر اسکول ایج تو اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس وقت تک خاطر خواہ کوئی نتیجہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ میری ٹھیک ہے، ابھی منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے میں وہ پلاننگ کمیشن کی جو ہے پلاننگ ڈویژن کی میں اس پہ ٹیلنٹ لسٹ میں بھی ہوں۔ ہر سال مجھے بھیجا کرتے تھے کہ جی آپ کو وہ نیو ایئر کی گریٹنگز بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک انہوں نے سوسائٹی بھی بنائی تھی لاہور اسکول آف اکنامکس میں، جس میں وہ کارس تھی وہ اسپیشل اس کام کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بنانا یہ تو ہوتا ہے، آج بھی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے بعد امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک آل آف دیز تھنگز آر انسگنیفیکنٹ، ان کا کوئی پھر مقصد نہیں رہ جاتا۔ تو میرا جو مطلب کہنا یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ماڈل بنانا بن کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ سامنے جو آپ کا ایک ماڈل کھڑا ہے، میں صرف اپنی لائف ہسٹری آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، فلسفہ اقبال کے ساتھ میرا تعلق 5ویں جماعت سے قائم ہوا تھا۔ بانگی درا، بال جبریل وغیرہ اور ضرب کلیم اس وقت میں نے پڑھ لی، روزگار فقیر اور دوسری بہت ساری کرٹیسزم والی کتابیں اس وقت میں نے پڑھی بچپن سے۔ اس سے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، فیصلہ یہ تھا کہ میں نے علامہ اقبال کا فلسفہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور میں نے اپنا سارا کیریئر اس کے مطابق بنانا ہے۔ اور حالات ایسے ہو گئے کہ ساری ذمہ داری فیملی کی بھی میرے اوپر آ گئی۔ میں بھی ان کی تفصیل نہیں میں بیان کر سکتا، کرنا چاہتا بھی نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے میٹرک کر لیا، شاعر تو میں بن گیا تھا اس میں ہی، میٹرک آنے تک کی غزلیں میری بعد میں نویز گورنمنٹ کا سبودا بھی لیکن میں بھی چھپنی شروع ہو گئی، اور تھوڑا سا لیکن حالات نے ایسا ٹرن لیا کہ بالکل بیماری بھی آ گئی اور بہت کچھ ہوا، لیکن میں گھبرایا نہیں، کیونکہ فلسفی آف اقبال میں نے اپنے اوپر دل سے امپلیمنٹ کی تھی۔ تو نتیجہ کہ نکلا جب میٹرک کیا تو دوست احباب کچھ اس میں حاصل لوگ بھی ہوتے ہیں کہ رفیق یار چھوڑو تم جا کے فلاں جگہ تمہیں کا ٹرین ٹیچر لگوا دیتے ہیں، وہ آپ کی فیملی کا پرابلم حل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو انجینئر بنوں گا۔ جب انجینئر بننے کی بات آئی ایف ایس سی کی، میرے پاس اتنا سروائیول کے لیے اتنا نہیں تھا کچھ بھی کہ میں لاہور آتا یا آگے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا تھا مجھے، لیکن نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو بی ایس سی جو ہے وہیں کھل گئی گورنمنٹ کالج سرگودا میں، وہاں سے گریجویشن کی آیا۔ وہ ایک کالج ہوا کرتا تھا پاک سیکرڈ کالج، اس میں رات کو بیٹری کی کلاسز لینی شروع کی، دن کو پڑھنا، کچھ والد صاحب تھوڑے بہت پیسے ویسے بھیج دیا کرتے تھے، لیکن میں نے اپنا مشن جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ کیا وجہ تھی؟ علامہ اقبال کا فلسفہ میں نے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لیکچرر لگا، اس وقت گورنمنٹ کالج مٹگمری ہوا کرتا تھا، آج کل وہ سائی وال ہے، وہاں سے کیریئر شروع کیا۔ تو جب کیریئر شروع کر کے میں ایم ایس سی کر لی، پھر لیکچرشپ بھی کر لی، پھر جانے لگا باہر تو لوگ کہنے لگے جی چھوڑو ڈاکٹر کیا آپ نے رفیق جانا ہے، وہ آپ اپنے بہن بھائی کو سنبھالے، میں نے کہا وہ بھی سمجھتے رہیں گے۔ اچھا پارٹنر مل گیا، وہ بہت بعد میں سنبھالتی رہی ان کو اور سپورٹ کرتی رہی۔ میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا، پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد فوراً ہی وہاں بیٹھے بیٹھے میرے گھر پہ ناک ہو گیا تھا کہ آئیں ہمیں غریب ممالک کے اوپر کام کروانا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے آ جائیں۔ تو ایک اکنامکس میں میری ریسرچ پوسٹ ڈاکٹرل ہو گئی، آگے پھر ایم بی اے بھی کیا اقبال کے ساتھ۔ اب بھی میری 30 کتابیں ہیں، 160 ریسرچ پیپرز ہیں، ریسرچ گیٹ کے اوپر ہر وقت انویٹیشن آتی ہے مجھے کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، کانفرنس میں آئیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
صرف علامہ اقبال کا فلسفہ اپنے اوپر میں نے امپلیمنٹ کیا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو مجھے ماڈل کے طور پر جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش حقیقت جوش ہے. تو میرا مطلب اینڈ پہ جا کے آخری بات میری یہ ہے کہ صرف یہ فلسفی کو یعنی پھیلانا اور ان کے پیغامات کو دینا ان کو زندہ رکھنے کے لیے تو بہت کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت چیزیں. مثلا ڈاکٹر رفیقی صاحب نے ایک دن ایک مہینے کو ہو رہا تھا فنکشن، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، بجائے سے کہ بچے جو ہیں وہ تحفے میں انہیں یہ چیزیں دیں اور آپ کتابیں کیوں نہیں دیتے. تو میں نے اپنی سیلف آتھر بکس جو تھی اس میں اقبال اور ہم آج کل اللہ کا کرم ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے، تو اقبال فیض اور ہم، تو وہ میں نے جو ہے نا وہ کتاب ساتھ اپنا ایک آخری مجموعہ کا نام تھا رفیق راہ منزل دیا. وہ بچی جو کہ امریکہ سے آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ شادی تھی، شادی ایک میں مجھے بلایا گیا، میری فیس بک فرینڈ ہے رخسانہ بی بی. تو میں نے کہا چلو بغیر جانے ہوئے جا کے اس کو بچی کو دیا. اس نے کہا جی میں نے کہا کہ یہ کتابیں آپ کو سب سے زیادہ ویلیویبل تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو بچی کہنے لگی میں تو ضرور پڑھوں گی. انگریزی اسپیکنگ تھی، نیو یارک میں جا کے بچے نے سیٹل ہونا تھا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے امپیکٹ ہے، ہمیں پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے. ادھر آئیں ہم زیادہ، اس کے اوپر زیادہ سٹریس کروں گا میں. تو یہی میرا آخری جو ہے وہ آپ لوگوں کو پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.